ذرا سوچئے، ایک ایسی زبردست پائپ لائن کا جو ارجنٹائن کی زمین کے نیچے سے نکل کر پورے ملک میں توانائی کی لہر دوڑا دے اور پھر دنیا کے نقشے پر اس ملک کی قسمت ہی بدل کر رکھ دے۔ آج ہم اسی دیواہیکل منصوبے کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے، ایک ایسا پروجیکٹ جو ارجنٹائن کے لیے ایک حقیقی گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے۔ اس منصوبے کا سائز واقعی ناقابل یقین ہے۔ آپ اسے ارجنٹائن کا اپنا مشن امپاسبل بھی کہہ سکتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ملک کے وسیع و عریض چھپے ہوئے توانائی کے ذخائر کو نکال کر ملک کے ہر کونے، ہر گھر اور ہر فیکٹری تک پہنچایا جائے۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے ارجنٹائن کے اس بڑے خواب کو دیکھیں گے، پھر اس خزانے پر نظر ڈالیں گے جو اس خواب کو حقیقت بناتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس ناقابل یقین تعمیراتی کام کا جائزہ لیں گے اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ مستقبل میں کیا کیا چیلنجز سامنے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہر بڑی کہانی کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور یہاں شروعات ایک بڑے عزم سے ہوئی۔ ارجنٹین کی توانائی کی تاریخ کافی پرانی ہے، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے نا، وہ بالکل نیا ہے، کچھ ایسا جو پورے کھیل کا پاسا پلٹ رہا ہے۔ تو اتنی بڑی سرمایہ کاری کے پیچھے اصل سوچ کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، ارجنٹائن اب دوسرے ممالک سے توانائی خریدنے پر انحصار نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا مقصد ڈبل ہے، پہلا توانائی میں خود کفیل ہونا، اور دوسرا عالمی توانائی کی مارکیٹ میں ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر سامنے آنا۔ ظاہر ہے، ہر بڑے خواب کو ایک ٹھوس بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارجنٹینا کے لیے یہ بنیاد ہے واقع میرتا، توانائی کا ایک بہت بڑا چھپا ہوا ذخیرہ جو اس سارے منصوبے کو ممکن بناتا ہے۔ تو یہ غیر روایتی یعنی انکنونشنل تیل اور گیس آخر ہے کیا چیز؟ اچھا، اسے یوں سمجھیں کہ روایتی تیل زمین کے نیچے ایک جھیل کی طرح ہوتا ہے جسے پمپ سے نکالنا آسان ہے، لیکن شیل آئل اور گیس ایک گیلے سپنج میں پھنسے ہوئے پانی کی طرح ہے۔ اسے باہر نکالنے کے لیے آپ کو خاص ٹیکنالوجی استعمال کر کے سپنج کو نچوڑنا پڑتا ہے۔ اور واقع میرتا کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے دوسرے سب سے بڑے غیر روایتی گیس کے ذخائر کی، اور جب بات تیل کی ہو تو یہ دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے۔ یہ چیز ارجنٹائن کو توانائی کی دنیا کا ایک سپر پاور بنا سکتی ہے۔ اچھا، خزانہ ہونا ایک بات ہے، لیکن اسے وہاں تک پہنچانا جہاں اس کی ضرورت ہے، یہ بالکل ایک الگ ہی چیلنج ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اس ناقابل یقین انجینئرنگ کے کارنامے کو دیکھتے ہیں جسے نیسٹور کرشنر گیس پائپ لائن یا GPNK کہا جاتا ہے۔ جو چیز اس منصوبے کو واقعی حیران کن بناتی ہے وہ ہے اس کی رفتار۔ عام طور پر اتنے بڑے منصوبوں میں کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن GPNK کو تو ریکارڈ وقت میں مکمل کر لیا گیا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، بولی لگنے سے لے کر افتتاح تک 1 سال سے بھی کم کا عرصہ لگا۔ صرف اس کا پہلا مرحلہ ہی 573 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس فاصلے کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں جیسے آپ کراچی سے نکلیں اور رحیم یار خان تک پہنچ جائیں۔ یہ پائپ لائن ارجنٹائن کے 4 بڑے صوبوں سے گزرتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں، تقریباً 48,000 الگ الگ سٹیل کے پائپ، جن میں سے ہر ایک کا قطر 36 انچ ہے، ان سب کو ایک بہت بڑی فولادی زنجیر کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا۔ اور سب سے حیران انگیز بات، یہ سارا دیوے ہیکل کام صرف 178 دنوں میں مکمل ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیمیں 24 گھنٹے دن رات بنا رکے کام کر رہی تھیں تاکہ اسے حقیقت بنایا جا سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ناقابل یقین رفتار آخر ممکن کیسے ہوئی؟ اس کا جواب ایک کلیدی ٹیکنالوجی میں چھپا ہے، آٹومیٹک ویلڈنگ۔ ارجنٹائن میں پہلی بار استعمال ہونے والی اس ٹیکنالوجی نے پائپوں کو پہلے سے کہیں زیادہ تیزی اور صفائی سے جوڑنا ممکن بنایا۔ یہی اصل گیم چینجر تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف نمبرز اور ٹیکنالوجی کی نہیں ہے، یہ ایک انسانی کہانی بھی ہے۔ خوزے جیسے ہزاروں ورکرز کے لیے جن کے الفاظ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ایک نوکری نہیں تھی، یہ قومی فخر کا موقع تھا، تاریخ کا حصہ بننے کا ایک احساس تھا۔ تو ٹھیک ہے، پائپ لائن بن چکی ہے، یہ فولادی شہرگ اپنی جگہ پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ارجنٹینا کی معیشت کے لیے اس کا اصل مطلب کیا ہے، ابھی اور آنے والے کل میں؟ اس کا فوری اثر تو بہت ہی بڑا ہے۔ باہر سے مہنگا ایندھن منگوانے کے بجائے اپنی گیس استعمال کر کے ارجنٹائن ہر سال $4.2 بلین بچا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے جسے اب ملک کے دوسرے شعبوں میں لگایا جا سکتا ہے۔
لیکن GPN تو صرف شروعات ہے، اسے ایک بہت بڑے سسٹم کی ریڑھ کی ہڈی سمجھیں۔ واقع موئرتا سرائل پائپ لائن جیسے مزید منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور پرانی پائپ لائنوں کا رخ موڑا جا رہا ہے۔ ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، ارجنٹائن کو دنیا کے لیے ایک بڑا توانائی کا ایکسپورٹر بنانا۔ چلیں ان میں سے ایک منصوبے واقع موئرتا سور یعنی VMOS کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ ایک مکمل نظام ہے۔ پہلا قدم، ایک نئی پائپ لائن جو تیل کو سیدھا سمندر تک لے جاتی ہے۔ دوسرا قدم، راستے میں پمپنگ سٹیشنز جو بہاؤ کو تیز رکھتے ہیں۔ اور تیسرا قدم، ایک بالکل نئی بندرگاہ جہاں سے تیل کو بحری جہازوں میں بھر کر پوری دنیا میں بھیجا جائے گا۔ تو ٹیکنیکل چیلنج تو تقریباً قابو میں آ گیا ہے، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، بڑے منصوبوں میں انجینئرنگ ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے ارجنٹینا کو اب کچھ بہت اہم معاشی اور سیاسی رکاوٹوں کو بھی پار کرنا ہوگا۔ اور یہ چیلنجز کافی سنجیدہ ہیں۔ جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں وہ ارجنٹائن کے معاشی عدم استحکام کو لے کر پریشان ہیں۔ وہاں غیر ملکی کرنسی پر کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے منافع ملک سے باہر لے جانا مشکل ہوتا ہے، اور پھر قیمتوں میں حکومتی مداخلت کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ ایک مستحکم قانونی اور سیاسی نظام کے بغیر اربوں ڈالر کی مزید سرمایہ کاری لانا ایک مشکل کام ہوگا۔ اور یہی بات ہمیں اس سب سے بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ ارجنٹائن نے یہ شاندار شہرک بنا لی ہے، توانائی اب بہہ رہی ہے، لیکن کیا یہ ملک اپنے گہرے معاشی مسائل پر قابو پا کر واقعی ایک عالمی توانائی کی سپر پاور بن پائے گا؟ صلاحیت بے پناہ ہے، لیکن خطرات بھی حقیقی ہیں۔ ارجنٹائن کے اس خواب کا مستقبل اب اسی توازن پر منحصر ہے۔